بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. موت اور اس کی تمام تر تفصیلات. مرحلے وار ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. موت کی گفتگو اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ انسان اپنی نگاہ کو نگاہ عبرت نہ قرار دے. ہر چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جب تک نگاہ عبرت سے آپ کام نہ لیں گی موت کا ذکر فائدہ نہ دے گا. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے اور روایات میں بھی آئی ہے کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر پوری رات کی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ وہ غور و فکر اس سلسلے میں یہ اتنا فائدہ دے جاتا ہے کہ پوری رات کی عبادت اتنا فائدہ نہیں دے سکتی. ائمہ معصومین علیہم السلام بھی یہی بات بہت تاکید کے ساتھ فرماتے تھے کہ جب بھی کبھی آپ کسی بوسیدہ عمارت کے پاس سے گزریں تو اس عمارت کو مخاطب کر کے کہیں کہ تیرے اندر رہنے والے لوگ کہاں گئے، وہ ہاتھ کہاں گئے کہ جس نے تجھ کو بنایا تھا. یعنی اس عمارت کو بھی ایک نگاہ عبرت سے دیکھیں اور اس کا انجام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب گزر رہے تھے جنگ صفین کے لیے تو راستے میں کسرا کے کچھ محلات پڑے، تو مولا نے ان کسرا کے محلات کو دیکھ کر کافی طویل جملے ارشاد فرمائے. ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اے دل آثار قصر مدائن کو اپنے لیے آئینہ عبرت قرار دے. بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے نا، اور بہت بڑے بڑے محلات تھے، اور وہ اب جو کھنڈرات ان محلات کے نظر آئے تو مولا نے یہی کہا کہ اے دل اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، آثار قصر مدائن کو اپنے لیے آئینہ عبرت قرار دے. اچھا دیکھا جائے تو مولا کا وہ دشمن حاکم شام، اس کا کیا صورتحال ہے برزخی زندگی کے اندر، یہ تو ہم پیش کریں گے جب ہم برزخی زندگی شروع کریں گے. حاکم شام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آج کل. لیکن بہرحال حاکم شام کتنے اس نے 40 سال اس نے حکومت کی، اور خود شہید دست غیب شیرازی فرماتے ہیں کہ شام میں اس کی قبر ہے اور آئینہ عبرت. جا بجا چوہوں نے اس کی قبر میں سوراخ کر رکھے، اور چوہے ایک سوراخ سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سوراخ سے باہر آتے ہیں، اور ایک گرد و غبار آلود ایک جگہ ہے. اور اس شخص کی برزخی زندگی کتنی خوفناک ہے یہ ہم برزخ کی زندگی میں تذکرہ کریں گے. یزید ملعون یعنی تمام ظالموں کی بھی اگر ہم دیکھیں زندگی تو وہ ہر چیز کے اندر آپ کو عبرت کا پہلو ڈھونڈنا چاہیے. یزید کی قبر کے متعلق بھی شہید دست غیب نے لکھا ہے کہ جب کبھی یزید کی قبر ایک ڈھیر ہوا کرتی تھی جس پہ لوگ آ کر نجاستیں اور غلاظتیں پھینکا کرتے تھے، اور جو بھی پتھر اس کی قبر پہ مارتا تھا اور جو دعا کرتا تھا وہ دعا ضرور قبول ہوتی تھی. اور پھر بنو عباس جب آئے تو انہوں نے پھر یزید کے لاش کو وہاں سے نکالا اور اس کو جلایا. اس میں پھر جلی ہوئی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ہر چیز کے اندر نگاہ عبرت. تاریخ کا مطالعہ کریں تو عبرت، کسی عمارت کو دیکھیں تو عبرت، حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ بیت الخلاء جائیں تو بھی عبرت حاصل کریں، بلکہ اپنے جسمانی نجاست اور غلاظتوں کو بھی دیکھیے کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے لیے انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جس کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتا ہے اور حلال و حرام کا خیال کیے بغیر پیسے کو جمع کرتا ہے. اور اکثر علماء تو باقاعدہ
کچھ علماء کی تو اس میں سیرت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب بھی کبھی بیت الخلا جاتے تھے بلکہ وہاں جا کر وہ زیادہ شکر پروردگار کرتے تھے. ایک عالم کا کہنا یہ تھا کہ ایک دفعہ بہت ساری انسان کو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا پیشاب کا رک جانا کہ انسان شدید اذیت و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. شکر ادا کرتے تھے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کتنی اذیتوں سے مجھ کو نجات دی. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ گدھا جب بھی ایک دفعہ کسی گڑھے میں گر جاتا ہے تو ایسا عبرت پکڑنے والا ہے کہ کبھی دوبارہ اس جگہ سے کبھی گرتا نہیں. واقعات زمانہ سے عبرت حاصل کریں. کتنا آپ سنتی ہیں کہ دیکھیے فلاں نوجوان لڑکی اس کا انتقال ہو گیا, ارے وہ دیکھیے وہ فلاں جوان کیسا عالم شباب میں انتقال کر گیا, ارے وہ فلاں کو دیکھیے کہ کیسی جان لیوا بیماری اس کو ہو گئی. سمجھ جائیے کہ آپ کو بھی ایک نہ ایک دن جانا. ان تمام خبروں سے بھی آپ کو عبرت حاصل کرنا. مولا کائنات یہاں تک کی بات ارشاد فرماتے تھے کہ اگر روئے زمین پر ممکن تھا کسی شخص کے لیے کہ وہ سب آرزوؤں کو پالے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. ان کے لشکر کے لیے جو تفصیلات ہیں ان کی کہ لاکھوں کا ان کا لشکر ہوا کرتا تھا اور باقاعدہ اتنی بڑی بڑی دیگیں نصب کی جاتی تھی کہ ایک ایک دیگ سے ایک ایک ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. 20 اونٹ اور 100 بکریاں ایک دیگ میں ڈالی جاتی تھیں. باقاعدہ ایک سیڑھی لگائی جاتی تھی دیگ کے اندر چیزیں ڈالنے کے لیے. مگر وہی مولا کا کہنا کہ سلیمان جیسا شخص بھی, سلیمان کی زندگی کو بھی اپنے لیے عبرت قرار دیں کہ حضرت سلیمان جیسا شخص بھی کہ جب ان کے لیے آخری لقمہ ان کو کھانا تھا اور آخری گھونٹ پانی کا پینا تھا, انہوں نے وہ پیا اور اس کے بعد اس دنیا سے صدار گئے. تو کتنی بھی طویل زندگی آپ کو مل جائے, کتنی ہی دنیا کے اندر آسائشیں اور تمنائیں مل جائیں جیسے کہ سلیمان کو حاصل تھی, ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے اندر آپ کے لیے ایک نگاہ عبرت. اور شہید دست غیب یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جوانوں کو زیادہ صبر کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اس عمر میں آپ صبر کی عادی ہو گئیں تو بڑھاپے میں یہ عادت مضبوط تر ہو جائے گی. لیکن اگر ابھی صبر کی عادی نہ بنی گناہوں اور گناہوں کے اوپر گناہوں کو انجام دیتی رہیں تو یہ بڑھاپے کے اندر یہ عادت پختہ تر ہوتی چلی جائے گی. تو کبھی بھی اگر کوئی گناہ آپ کے سامنے آئے اور اس سے دل بہت مچلے تو مکمل مزاحمت کریں, مکمل مزاحمت, اور اتنی چھوٹی نہ بنے کہ معمولی سے معمولی شہوتیں آپ کو بہا کر لے جائیں. گناہوں کی اسیری سے نکل کر خود کو شہوتوں سے آزاد کر دیں. دیکھیے حضرت یوسف کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ شروع سے آخر تک یوسف آزاد رہے. کنویں میں گئے تب بھی آزاد رہے, عزیز مصر کے مشنریز کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تب بھی آزاد رہے, زلیخا کے دام میں نہ آئے تب بھی آزاد رہے, زندہ رہے تب بھی آزاد رہے. اور کہتے تھے, جو کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, پروردگار یہ جیل مجھ کو زیادہ پسند بنسبت اس آزادی کے جس میں عورتیں مجھ کو لانا چاہتی ہیں. اور فرماتے تھے حضرت یوسف کہ میں نفس کی اسیری میں نہیں جانا چاہتا, میں نفس سے آزاد رہنا چاہتا ہوں, لہٰذا آزاد رہے. اور 14 سال کی قید حضرت یوسف کو برداشت کرنا پڑی. اور خالی معمولی سی صرف یہ نہیں تھے کہ قید رکھے گئے تھے, روزانہ روایت میں ہے کہ 100 تازیانے نکال کر ان کو مارے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر قید کیا جاتا تھا. مالداروں سے عبرت حاصل کریں. دیکھیے آج کل جس طریقے سے پیسے کی بھی ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے اور انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر اس دوڑ کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے آ جائیں, اور بہت بڑے بڑے مالدار لوگوں کو انسان بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. دیکھیے خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں آئے کہ جس سے انسان کا نفس خراب ہو جائے. دیکھیے قارون کے متعلق اور اس کا جو خزانہ تھا
اس کے متعلق یہی بات تو کہی جاتی کہ اسی خزانے سے قارون نے ایک عورت کو خریدا تھا، اور اس عورت نے حضرت موسیٰ کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے جب پروردگار عالم سے شکایت کی تو پروردگار عالم نے زمین کا تصرف موسیٰ کے لیے دے دیا۔ موسیٰ نے بد دعا کی اور فرعون اور قارون جو تھا وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ سے اس نے مدد کی درخواست کی، مگر توبہ نہیں کی۔ دیکھیے یہ ایک صورتحال بعض اوقات پیش آ جاتی ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی اور زیادتی ہوتی تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی توبہ کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا، اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر وہ صرف یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ موسیٰ اب میں زکوٰۃ دوں گا، اصل میں سارا قضیہ زکوٰۃ دینے کا ہی تو تھا، اس نے کہا میں زکوٰۃ کیوں دوں، تو میں نے ساری اپنی کاروباری مہارت سے اس پیسے کو بنایا ہے، تو بہرحال اگر وہ توبہ کر لیتا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ توبہ قبول نہیں کی، زمین کے اندر مزید دھنس گیا حضرت موسیٰ کے حکم پر، پھر کمر تک دھنس گیا، پھر بھی فریادیں کرتا رہا یہاں تک کہ گردن تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے موقع اس کو دیے گئے، کہ ہماری زندگی میں بہت سارے اتنے موقع دیے جاتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے کہ ہم توبہ کر کے دوبارہ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں موقع توبہ کے، ہر وقت ہی موقع توبہ کا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ کتنے موقع دیے لیکن توبہ نہ کی، اور آخر میں کہنے لگا کہ موسیٰ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے مار کر میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا اور کہ اے زمین اس کو اور اس کے تمام گھر کو نگل لی، اور بہرحال وہ نگل گئی وہ زمین اس کو، اور قارون اپنی تمام تر دولت کے ساتھ واصل جہنم ہو۔ تو ہر چیز کے اندر کبھی بھی دوسرے کی دولت کو دیکھ کر کوئی تمنا نہ کرے، نہ معلوم یہ کتنی خباثتیں لے کر اپنے ساتھ آئے گی۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا اور شاید کسی گروپ کو میں نے واقعہ پیش بھی کیا تھا کہ امریکہ میں جو لاٹری نکلتی کروڑوں ڈالر اس کے اندر ملتے، اس عورت کا انٹرویو میں پڑھ رہا تھا جو اس شخص کی بیوی تھی کہ جس کی وہ کروڑوں ڈالر کی لاٹری نکلی تھی، کہ کاش وہ ٹکٹ مجھ کو ابھی مل جائے تو میں اس ٹکٹ کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ کتنا اس کے ساتھ اس کے پوتوں کو اغوا کیا گیا تاوان کے لیے، خود اس کا شوہر جو کہ ایک عام سا آدمی تھا، شراب نوشی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ جیل گیا۔ تو بہرحال اتنی خباثت وہ چیز لے کر آئی کہ وہ کافر عورت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ کاش وہ ٹکٹ مجھ کو اب مل جائے تو میں اس کو پھاڑ کر پھینک دیتی۔ تو خدا کا شکر ادا کریں، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا، اور واقعی اس کے اندر کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں، اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس آ جائے تو شاید اس کا وہ مدرسے کے اندر آخری دن۔ مولا اکثر جاتے تھے بصرے کے بازار میں، مولا کا واقعہ کہ اکثر مولا وہاں پر جاتے تھے اور لوگوں کی حالت زار کو دیکھ کر زار و قطار روتے تھے بازار میں کھڑے ہو کر کہ اے لوگوں، تم سارا دن جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اور بستر کے اوپر رات کو لیٹ کر سو جاتے ہو، آخر تم زادرہ کب جمع کرو گے؟ شیخ مفید نے اس روایت کو لکھا کہ مولا سخت افسوس، یعنی ہمارا پورے دن اور رات اگر ہم دیکھیں تو مسلسل ہمارے دن اور رات اسی چیز کے اندر خرچ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے کہ اپنی پوری وہ زندگی، یعنی یہ ہماری جو معمولی سی زندگی ہے 50 سے 60 سال کی، ہماری اتنی کم زندگی کے اندر بھی ہمارے فکر و عمل کا محور فقط اور فقط یہ دنیا ہے۔ ہمیں اس آخرت کے گھر کی فکر کیوں نہیں ہے جہاں ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر؟ تو کوشش ایک تو یہ کیجیے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم اپنے آخرت کے خیال کو کس طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر راسخ کریں۔ البتہ جو صاحبان ایمان کے نزدیک بہت مجرب شدہ طریقہ ہے، اور آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ ہم اس کو بیان بھی کر چکے ہیں، کہ آخرت کی یاد دلانے والی دوستوں کا اضافہ کیجیے۔ باقاعدہ روایت میں ملتا ہے، جو پورا واقعہ ہے، صفوان، عبداللہ ابن جندب اور علی ابن نعمان، یہ تین بہت ہی قریبی دوست تھے، اور ان تینوں دوستوں نے 3 اماموں کا دور دیکھا تھا، 6 امام کا، 7ویں امام کا اور 8ویں امام کا۔ ان کا ہدف دوستی فقط اور فقط آخرت تھی۔
یہ پورا ایک چیپٹر ہے اخلاقیات کے اندر کہ خدا کی خاطر دوستی کرنا اور خدا کی خاطر دشمنی کرنا. خدا کی خاطر دوستی، اس میں کوئی اور غرض وابستہ نہیں. یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اور آپ کی خدمت میں برادر وسیم عام شاید اس کو بیان بھی کر چکے ہیں، اور نہیں اگر بیان کیا تو آپ فرمائش کر کے ان سے اس متعلق سنیے گا. یہ اتنا اہم ترین چیپٹر ہے. ہدف دوستی فقط اور فقط آخرت. مکے کے اندر یہ تینوں دوست جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ دیکھ کہ ہم نے پوری ایک زندگی تو اتنے عرصے ساتھ گزاری، لیکن مرنے کے بعد یہ سلسلے دوستی ٹوٹنے نہ پائے. جو بھی ہم تینوں دوستوں کے اندر سے انتقال کرتا جائے، جو زندہ رہ جانے والے دوست ہیں اس کی نیابت میں مختلف عبادات کو انجام دیں، اور اگر دو انتقال کر جائیں تو آخر میں جو بچے وہ ان کی طرف سے عبادتیں انجام دیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور خمس وغیرہ. عبداللہ ابن جندب اور علی ابن نعمان اس عہد و پیمان کے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے. صفوان زندہ رہے، عہد کے پکے تھے، قول کے سچے تھے. ظہر کی نماز جب پڑھ لیتے تھے اپنی واجب، تو اس کے بعد 8 رکعات نوافل کے اپنے دوستوں کی نیابت میں انجام دیتے تھے. اور اسی طریقے سے عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان سب کے بھی نوافل اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی انجام دیتے تھے. نماز شب جب پڑھتے تھے اپنی 11 رکعات تو 33 رکعات پڑھتے تھے، 11 اپنے دو دوستوں کی نیابت میں بھی. اس طریقے سے پورے دن میں 153 رکعت نماز اور 33 رکعت نماز شب کے طور پر. روزے جب رمضان آتا تھا تو رجب اور شعبان میں تو اپنے دوستوں کے نیابت میں روزے رکھتے تھے، اور رمضان میں اپنے لیے. سال میں 3 مرتبہ زکوٰۃ نکالتے تھے، اور سال میں 3 دفعہ ہی خمس نکالا کرتے تھے. جب بھی عمرے کے لیے جاتے تھے 3 عمرے ادا کرتے تھے، اور حج کے لیے جب جاتے تھے تو اپنے ساتھ 2 اجیر لے کر جاتے تھے جو ان کے دوستوں کی نیابت میں حج کو انجام دیتے تھے. یہ تھے علی ابن ابی طالب کے شیعہ، جو صرف اور صرف آخرت کے لیے جنہوں نے دوستی کی تھی. ہم اپنی گفتگو میں کچھ نہ کچھ کہ ہم اپنے آخرت کے ان خیالات کو کیسے راسخ کریں، اس کی طرف فقط ایک اشارہ ہم نے کیا. لیکن یہ کہ ایسی دوستوں کا ضرور آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا جو ہر وقت جب بھی آپ سے ملیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک رغبت پیدا ہو آخرت کی طرف. یعنی ایسی دوستوں کا آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا، تبھی یہ خیال آخرت آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہوگا، اور پھر یہ ذکر موت فائدہ دے گا جس کے لیے آپ اتنی زحمتیں اٹھا کر یہاں پر تشریف لاتی ہیں. اب آ جائیے، ہم منسلک ہو جاتے ہیں اپنی اس گفتگو سے کہ جو ہم مرحلے وار انجام دے رہے ہیں. غسل سے ہم فارغ ہو گئے تھے، کفن سے ہم فارغ ہو گئے تھے. کفن کے ساتھ وہ لکڑیاں رکھ دی گئی تھیں کہ جن کا ثواب اور فائدہ کتنا زیادہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. اب ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جس کو تشییع جنازہ کہا جاتا ہے. جنازے کو اٹھانا اور اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جانا. دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تشییع جنازہ بہتر سے بہتر. بہت ساری روایات میں یہ بات کہی گئی ہے، خاص طور پر ایک چیز سورہ نور کے سلسلے میں آئی کہ جو بھی سورہ نور کی تلاوت پر مداومت کرے گا، یعنی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اس کا مال، اس کی جان اور اس کی خواتین مکمل حفاظت کے ساتھ رہیں گی، اور قیامت تک اس کی نسل میں کوئی زنا جیسا حرام کام انجام نہ دے گا سورہ نور کی تلاوت کرنے والا. اور جب بھی ایسا شخص انتقال کرے گا تو 70,000 فرشتے اس کی تشییع جنازہ کریں گے، اور اس کے بعد اس کی قبر کے اندر داخل ہو کر اس کے لیے دعا اور استغفار کریں گے. یہ سورہ نور کی تلاوت کا ثواب ہے، جو خاص طور پر اپنے جنازے کے ساتھ اگر فرشتوں کو بھی آپ کو شریک کرنا ہے، یعنی تشییع جنازہ میں ہمارے فرشتے شریک ہوں، تو سورہ نور کی تلاوت پر مداومت. اور اتنا
اتنے بڑے بڑے گناہوں سے پوری کی پوری نسلیں قیامت تک محفوظ رہیں گی. یہ روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا. یہ سورہ نور قرآن کی صورت یا کہ امام کی تعلیم کرتا؟ نہیں، سورہ نور. وہ دعائے نور وہ ایک الگ ہے، سورہ نور کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب آ جائیے تشیع جنازہ میں. تے شین یہ عین تشیع جنازہ، اس کے اندر بہت سارے امور شامل ہیں، اور ان کے اندر سے ایک امر میت کو کاندھا دینا بھی. اچھا، ابھی آپ سنتی جائیے گا، لیکن جب آپ ان کے ثواب دیکھیں گی تو دماغ میں خیال آئے گا کہ عورتیں تو اس سے محروم ہیں. اس کا جواب ہم آخر میں دیں گے. کاندھا دینے کے متعلق چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے 4 طرف سے کاندھا دیا جاتا ہے. میت کے جو اٹھایا ہوتا ہے تابوت، اس کے 4 کونے ہوتے ہیں. ہر ایک کاندھا دینے پر 25 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. چھٹے امامی بیان فرماتے ہیں کہ 25 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر چاروں طرف سے وہ کاندھا دے لے تو مکمل طور پر سارے گناہوں سے وہ شخص پاک ہو جاتا ہے. اور تشیع جنازہ میں شرکت سے لے کر گھر پلٹنے تک ہر قدم کے عوض 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. ہر قدم کے عوض 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. 10 کروڑ گناہ ہر قدم کے عوض اس کے محو ہو جاتے ہیں. اور ہر قدم کے عوض 10 کروڑ درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اچھا، اتنا اور بتا دوں کہ یہ جو روایت ہے اتنی اوتھینٹک ہے کہ عام طور پر مراجع کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسائل فقہ کی کتاب میں کسی روایت کو لکھیں. اس کا موقع اور محل نہیں ہوتا وہاں پر. لیکن اس روایت کو جہاں پر اس کے سارے تشیع جنازہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر امام خمینی نے تحریر الوسیلہ میں باقاعدہ اس روایت کو لکھا ہے کہ ہر قدم کے عوض 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. 10 کروڑ گناہ اس کے محو ہوتے ہیں اور 10 کروڑ درجات اس کے بلند ہوتی ہیں. اور اگر وہ میت کے اوپر نماز بھی پڑھ لے، نماز جنازہ بھی اگر کوئی شخص پڑھ لے، تو پھر 1 کروڑ فرشتے اس بات کے اوپر مقرر ہوتے ہیں کہ خود اس شخص کا جب انتقال ہوگا تو اس کی تشیع جنازہ میں وہ 1 کروڑ فرشتے حاضر ہوں گے اور قبر سے اٹھنے تک استغفار اس شخص کے لیے کرتے رہیں گے. جو دیکھا آپ نے کہ کتنا زیادہ اس کا ثواب. اچھا، اب دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنے گناہ ہوتے کس کے کہ ہر قدم کے بس 10 کروڑ گناہ محو ہو رہے ہیں. تو اس کی تو ہم تفصیل اس کی انشاءاللہ بعد میں بیان بھی کریں گے. لیکن اگر بالفرض کسی کے اتنے گناہ نہ بھی ہوں تو اس کے اپنے جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کے گناہ محو ہونے کا جو عمل ہے اور اثر ہے وہ اس کے رشتہ داروں اور اس کے والدین تک جائے گا. پھر ان کے گناہ معاف ہونا شروع ہوں گے. ان کے بھی معاف ہو گئے تو پھر اس کے دوستوں کی باری آئے گی، اس کے معاف ہوں گے. پھر اس کے جاننے والوں کے معاف ہوں گے. یعنی صرف ایک شخص چاہے اس کے اپنے خود اتنے گناہ نہ ہوں اور تشیع جنازہ میں شریک ہو رہا ہے تو کتنا دور دور تک اس کا یہ اثر جا رہا ہے. اچھا، یہ بھی پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنتی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی جس کی جو کہ مغفرت جس کی ہو چکی ہو اور وہ شخص جنتی ہو، وہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کی تشیع جنازہ میں جو لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، پروردگار کو بہت حیا آتی ہے اس بات سے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جس نے اس جنتی شخص کے لاشے کو اٹھایا اور جو اس کے لاشے کے ساتھ ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے ہوں اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ہو. یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے. جابر کہتے ہیں کہ یعنی یہ والی روایت سن کر کے پروردگار کو حیا آتی کہ ان لوگوں کے اوپر وہ عذاب کرے کہ جس نے اس شخص کے جنازے کو اٹھایا اور تشیع جنازہ کے اندر شریک رہا ہو. جابر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد پھر میں نے کبھی بھی تشیع جنازہ کو ترک نہیں کیا، یعنی بالکل آخری وقت تک بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی تشیع جنازہ کو ترک کیا ہو، اتنا زیادہ ثواب اور فائدہ سننے کے بعد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
راوی ہیں ابو صالح، فرماتے ہیں ابو صالح جب بھی تم جنازے کو اٹھاؤ اور تشییع جنازہ کے اندر شریک ہو تو تصور کرو کہ یہ خود تم ہی ہو جو اس جنازے کے اندر ہو، اور تم نے پروردگار عالم سے درخواست کی ہے کہ تم کو ایک موقع اور دیا جائے اور تم کو واپس بھیج دیا جائے اس دنیا میں، اور تمہاری وہ دعا مستجاب ہو گئی ہے اور قبول ہو گئی۔ اب غور کرو کہ تم کیسے اعمال کو انجام دیتے ہو۔ آپ میں سے بھی اگر کبھی کسی کا جنازے میں شرکت کے لیے جانا ہو، جیسے کہ عام طور پر خواتین جاتی بھی ہیں، تو بس یہ سمجھیے کہ آپ وہاں پر گئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے زندہ واپس آ رہی ہیں، یعنی پروردگار نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے کہ جو آپ نے اس دنیا میں واپسی کے لیے مانگی تھی۔ اب آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ اپنے عام زندگی کو کیسے انجام دینا ہے۔ پھر فرمایا تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے اول کو آخر کے لیے اٹھا رکھا کہ جب کوچ کا حکم آ پہنچا تو یہ تمام افراد کھیل کود میں مصروف تھے۔ وسائل الشیعہ کی جو روایت ہے، یعنی ہم ٹالتے ہی چلے جاتے ہیں امور آخرت کو، یعنی اپنے اول کو آخر کے لیے اٹھا رکھا ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور پھر قہرن و جبرن اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اس حالت میں کہ ہم اپنی وہ زندگی لاہو و لعب اور کھیل کود کے اندر گزار رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کتنا زیادہ اس کا ثواب سنا؟ ہر قدم پر 10 کروڑ نیکیاں، ہر قدم پر 10 کروڑ گناہ محو، ہر قدم پر 10 کروڑ درجات کی بلندی۔ جیسے کہ ابھی آپ آگے چل کر سنیں گے بھی کہ تشییع جنازہ میں خواتین کی شرکت مکروہ، ابھی ہم اس کا مسائل جو آگے چل کر بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس ثواب کو آپ کیسے حاصل کریں گے؟ اب اگر میں کہوں کہ آپ مدرسے کی اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جب آتی ہیں تو پورا یقین آپ رکھیے کہ ایک ایک قدم کے عوض 10 کروڑ سے کہیں زیادہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ گناہ سے کہیں زیادہ آپ کے محو ہوتے ہیں، اور 10 کروڑ سے کہیں زیادہ درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں۔ مکمل یقین آپ اس بات کے اوپر رکھیں، کوئی تقابل ہی نہیں ہے علم دین کو حاصل کرنا اور اس کے اندر زحمتوں کو برداشت کرنے، ایک ایک قدم کے عوض۔ یہ تو جو آپ نے 10 کروڑ گناہ سن کر اگر دانتوں میں انگلی دبائی ہے تو مزید زور سے دبائی یہ سن کر کہ کتنے زیادہ اس میں ثواب اور فائدہ آپ کو فقط یہاں پر آنے کا حاصل ہو رہا ہے۔ نماز جماعت کے متعلق جیسا کہ ملتا ہے کہ جناب اگر 10 افراد بھی نماز جماعت کے اندر شریک ہو جائیں تو تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں، اور تمام جن و انس قیامت تک اس کا ثواب لکھنے بیٹھیں تو ثواب لکھنے کے اوپر قادر نہ ہوں، اتنا زیادہ نماز جماعت کا ثواب۔ ایک دفعہ پوچھا گیا تھا ہمارے استاد محترم سے بھی کہ یہ بتائیے کہ اکثر آپ کا درس اس طرح پہ واقع ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں اور نماز جماعت ہماری مس ہو جاتی ہے، ہم اپنے علاقے کی مسجد سے جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ کے درس میں لیٹ پہنچتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اگر ہم نماز جماعت نہ پڑھیں اور درس میں شریک ہو جائیں تو ثواب میں کیا فرق پڑے گا؟ تو ان کا جواب تھا، اور جو بالکل واقعاً ایک محققانہ اور ایک عالمانہ جواب، کہ ان دونوں یہ جتنا بھی ثواب آپ نے سنا ہے نماز جماعت کا بھی، اس کا اور درس میں شرکت کا جو ثواب ہے اس میں کوئی آپس میں موازنہ اور مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شرکت کا اور علم حاصل کرنے کا ثواب اتنا زیادہ، اتنا زیادہ۔ تو تشییع جنازہ کی جتنی بھی باتیں ابھی آپ نے سنی اور جتنا بھی ابھی آپ نے اس متعلق سنا، کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اب آپ کبھی کریں گی کسی بغیر عذر شرعی کے، کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ چھٹی کریں مدرسے کی؟ 10 کروڑ درجات جب ہر قدم پہ بلند ہو رہے ہیں، اور معمولی سی کوئی گھر کے اندر تقریب ہوئی اور آپ کو چھٹی کرنے کا سوچنے لگیں، معمولی سا کوئی جس کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے، جس چیز کو اس کے لیے آپ ہاف ڈے یا لیو لینے کا سوچتی ہیں، اگر کبھی بھی ایسا ہو کہ جناب جب آپ یہاں پر درس کے اندر تشریف لائیں گی تو آپ کو 10 کروڑ روپے ملیں گے،
تو کیا کبھی یہاں کی انتظامیہ سے پڑھنے والی ڈانٹیں؟ کبھی آپ کہیں گے کہ ہاں میں مزید ڈانٹی 10,000 دفعہ اور ڈانٹ کھانے کو ہم تیار ہیں، کم سے کم 10 کروڑ روپے تو مل رہے. تو اسی لحاظ سے یہ جتنا بھی آپ نے ثواب سنا ہے اس کا اتنا زیادہ اسی وجہ سے ثواب رکھا گیا کہ بہرحال یہ علم دین کو حاصل کرنا، اس کا کوئی مقابلہ کسی بھی ثواب سے نہیں. جتنے بھی آپ بڑے سے بڑے مستحبات، کہ اتنے زیادہ ثواب والی چیزیں بھی آپ نے سنی، لیکن اس کا بھی کوئی مقابلہ علم دین حاصل کرنے کی راہ میں قدم اٹھانے سے زیادہ نہیں. اچھا، یہ اتنا زیادہ ثواب رکھا کیوں گیا ہے؟ یہ جو تشییع جنازہ کی جو ہم بات کر رہے تھے، دیکھیے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے تاکہ یاد موت اور عالم آخرت کی یاد انسان کے دل میں تازہ رہے، اور کثرت مغفرت سے کثیر گناہوں کی طرف توجہ دلانے بھی مقصود تھی. کہ انسان دیکھیے بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے آپ نے کسی کی کوئی چیز لے لی ہو اور اس کو واپس نہیں کی ہو، اور سستی اور کاہلی کے اندر ایسا رہے کہ اب ہر منٹ جو ہے وہ نیا گناہ لکھا جاتا ہے جب تک کہ آپ اس کو وہ چیز پہنچا نہ دیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پہ تعجب ہونے کی کوئی بات نہیں کہ انسان لاکھوں اور کروڑوں یہ جو چیزیں ہیں کس طریقے سے وہ حاصل کرے گا. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے کروڑوں گناہ ہو جائیں؟ جی ہاں، ایک گناہ ہی جب آپ ہر منٹ لگا لیجئے اور اس کو 10-15 سال گزر چکے ہیں تو کثیر گناہ اتنے ہو ہی جاتے ہیں. تو بہرحال، اور یہاں تک بھی روایت میں ملتا ہے کہ جو جنازے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی جس کو تشییع جنازہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر نماز بھی پڑھ لیتا ہے میت پر، تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے. قاف یہ رے الف توئے، 1 قیرات. اور اگر دفن کی حد تک شریک رہے، یعنی دفن میں بھی شریک ہو جائے، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے. 2 قیرات. اور 1 قیرات کا وزن کوہ احد کے وزن کے برابر ہے. یعنی اگر آپ مثلا اتنا سونا جتنا اس وقت احد کے پہاڑ کا وزن ہے، اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دیں تو جتنا ثواب اور فائدہ، یعنی پلہ نامہ اعمال کا ایسا بھاری ہو جائے گا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اور یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ تشییع جنازہ میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، اور خود بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد تشییع جنازہ کے لیے پہنچیں. روایت میں یہ آیا ہے کہ مومن ولیمے کی دعوت میں یا کھانے کی دعوت میں مہمان بلایا جاتا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے جاتا ہے، اور تشییع جنازہ کی جب باری آتی ہے تو مومن دوڑ کے وہاں پر پہنچتا ہے، کیونکہ جنازے میں شرکت کرنا اور تشییع جنازہ میں جانا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور دعوتوں اور ولیموں میں جانا یہ دنیا کی یاد دلاتا ہے. باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر یہ بات بیان کی گئی. اچھا، اب چند ایک ہم فقہی مسئلے بھی تشییع جنازہ کے، تاکہ بات پوری طور پر مکمل ہو جائے، کہ تشییع جنازہ میں صرف شرکت کرنا کافی ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں کہ جہاں پر جنازہ رکھا ہوا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ دفن تک شریک رہے، دفن کی حد تک وہیں پر موجود رہے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور کم سے کم تشییع جنازہ کی جو حد ہے کہ کم سے کم اتنی تو ہونی ہی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس پر نماز میت کو پڑھ لیا جائے، نماز میت کو پڑھ لیا جائے. اچھا، جب بھی کبھی ہم جیسے ہی مثلا کسی جگہ پہ پہنچیں جہاں جنازہ رکھا ہو، اور جب جنازے کے اوپر نگاہ پڑے تو اس وقت 2 ایک جملے کہنا یہ بہت ثواب رکھتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ اکبر. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہم زدنا ایمانا وتسلیما، الحمد للہ الذی تعزز بالقدرت وقاہر العباد بالموت. پروردگار کی بے انتہا حمد و ثنا ہے کہ جس نے اپنی عزت لوگوں کو دکھا دی ہے اور وہ موت کے ذریعے اپنے بندوں کے اوپر قہر و غلبہ رکھتا ہے. ایک جملہ یہ کہنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ آپ اتنی جگہ چھوڑ دیجیے گا تو ہم اس کی صحیح عربی بھی آپ کو لکھ کر دے دیں گے. انسان کبھی بھی جائے تو ایسی پاکٹ ایک نوٹ بک
اپنی ایک بنا لے کہ جب بھی کبھی شریک ہو تو جتنے مستحبات آپ نے سنے ہیں تاکہ ان کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کبھی ٹی وی میں بھی دیکھتی ہیں، اور کتنے زیادہ مومنین عراق کے اندر شہید ہو بھی رہے ہیں، اور اکثر ٹی وی کے اوپر جب بھی کبھی جنازہ کوئی آپ دیکھیں، چاہے وہ ٹی وی پر دیکھیں، راہ چلتے گزرتے وقت دیکھیں، چاہے آپ کو اس کی تشییع کے اندر حاضر نہ بھی ہونا ہو، تشییع جنازہ میں نہ بھی جانا ہو، تب بھی ایک چھوٹی سی ایک دعا ہے، اس کا پڑھنا بہت ثواب رکھتا ہے۔ الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المحترم، الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المحترم، پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے مجھے ان لوگوں میں قرار نہیں دیا جو بے ایمان اور کافر ہیں یا جو ہلاکت میں مبتلا۔ بس یہ ایک چھوٹا سا جملہ، چاہے ہمیں تشییع جنازہ میں نہ بھی جانو، فقط جنازے کے اوپر نگاہ پڑی تو یہ جملے کہنا یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اچھا، تشییع جنازہ کے مختلف مراحل کا ثواب بہت الگ الگ ہے۔ کندھے پر اٹھانے کا میت کو ثواب بالکل الگ ہے، میت کے ساتھ پیدل چلنے کا ثواب بالکل الگ ہے۔ اچھا، تشییع جنازہ کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے کہ وہ نہایت عاجزی اور انکساری اور غور و تفکر کے ساتھ میت کے ساتھ ساتھ چلے، اس طرح چلے جیسے اس کا خود اپنا جنازہ جا رہا ہو۔ یعنی باقاعدہ یہ فقہی مسائل کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ اس طرح سے چلے، غور و فکر کرتے ہوئے، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اس کا جنازہ ہے کہ جو کہ جا رہا ہے۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ یا تو جنازے کے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے، یا بہت ہو تو جنازے کے دائیں اور بائیں چلا جائے۔ جنازے کے آگے آگے چلنا یہ کراہیت رکھتا ہے، یا تو دائیں بائیں چلیں، سب سے بہتر ہے کہ پیچھے پیچھے چلیں، ورنہ اگر آگے آگے جائیں گے تو یہ مکروہ۔ اسی طریقے سے مسائل کے اندر تشییع جنازہ کے ملتا ہے کہ تربیع جنازہ یہ مستحب ہے، تیرے بے یہ عین تربیع، یعنی باری باری چاروں کونوں سے اس طریقے سے اٹھائے کہ پورے جنازے کا ایک چکر مکمل ہو جائے، اس طریقے سے اٹھانا، یعنی اس کو چاروں کونوں سے اٹھانا، جس کی خاص تفصیل ہے، لیکن وہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں، کیونکہ خواتین کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ دفن تک ساتھ رہے، تشییع جنازہ کا بہت زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، صاحب جنازہ جو صاحب مصیبت ہے، صاحب مصیبت جس کے گھر پہ وہ مصیبت آئی ہے، جس کے گھر میں کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، خود اس کا جنازے کو اٹھانا یہ مکروہ، یعنی وہ نہ اٹھائے، حرام تو نہیں ہے لیکن خود اس کا جنازے کو اٹھانا یہ کراہیت رکھتا ہے۔ اچھا، عورتیں وہ تشییع جنازہ میں ان کی شرکت مکروہ، اور اگر خاص طور پر جوان عورت ہو تو اس کی کراہیت زیادہ شدید تر ہے۔ اچھا، تشییع جنازہ سے مراد آپ اس کو مکروہ نہ سمجھیے گا کہ مثلا جس طریقے سے خواتین امام بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں ایک جگہ پر، نہیں، تشییع جنازے کے معنی کہ میت کو اٹھانا کندھوں کے اوپر اور اس کے بعد جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا، اس میں خواتین کی شرکت مکروہ، اور جوان اگر عورت ہے تو اس میں شدید تر مکروہ۔ تو ایک تو اس کے اندر خاص طور پر اس بات کا خیال رہے، بس یہ کہ یہ والا مکروہ نہیں ہے کہ آپ امام بارگاہ کے اندر کسی خاص جگہ پہ جہاں عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں تک آنا وہ کراہیت نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ صاحب مصیبت کا جنازے کو اٹھانا مکروہ تو عموماً بیٹے وغیرہ اٹھاتے ہیں، تو وہ تو ہاں، وہ صاحب مصیبت، یعنی ظاہر ہے کہ جس کے گھر پہ بھی اس طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں بہت، ان کے لیے کراہیت رکھتا ہے۔ کراہیت کے معنی کہ اس کا ثواب کم ہے، کیونکہ اس کی تفصیل آئے گی ہم جب دفن کے کچھ موضوع بیان کریں گے، اس کے اندر یہ کہ مثلا باپ کا اپنی اولاد کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کا قبر کے اندر ایسا اترنا، خاص طور پر والدین کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے کھو بیٹھے اور اپنے اجر و ثواب کو ضائع کر دے۔ خیر، اس کی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے میت کے آگے آگے چلنا، جیسے ابھی میں نے کہا کہ مکروہ ہے، اور یہ کراہیت اس وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ جب کہ جنازہ کسی غیر مومن کا ہو۔ اکثر کیونکہ ہم رہتے ہیں ایسے علاقوں کے اندر کہ ہمیں
ایسے افراد کے جنازوں میں بھی شرکت کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس وقت آگے چلنا اور زیادہ مکروہ ہے کہ جب جنازہ کسی غیر شیعہ کا ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی مکروہ ہے کہ جنازے کو بہت تیز تیز لے جایا جائے چلاتے ہوئے یا قبرستان کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ، یہ کراہیت رکھتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی چیز مکروہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے آگ کو لے کر جانا، خاص طور پر اب تو خیر یہ اتنا موقع پیش نہیں آتا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثلا رات میں تدفین کرنی ہے تو ساتھ میں کوئی بھی ایسی شمع یا مشعل وہ لوگ ساتھ لے جاتے تھے۔ ہاں البتہ اگر رات ہو یا کوئی بہت مجبوری ہو تو لے جائی تو جا سکتی، البتہ کراہیت ہے اس میں۔ اور یہ بھی بہت ساری روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اس آگ کو دیکھ کر میت خوف زدہ ہوتی، تو اس وجہ سے اس بات کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ آگ کو لے کر جایا جائے۔ اچھا، اگر جنازہ کہیں سے گزر رہا ہو تو جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے لیے کھڑے ہو جانا مکروہ، کھڑے ہونا مکروہ، یعنی کہ ہم اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنازہ گزر رہا ہے تو کھڑے ہو جائیں، نہیں، یہ کراہیت رکھتا۔ اور اگر کافر کی میت کہیں جا رہی ہے تو پھر تو کھڑے ہونے میں ثواب ہے، روایت میں جملہ ہی ملتا ہے اور مسائل میں بھی بات آتی ہے تاکہ کافر کو مومن کے اوپر برتری نہ حاصل ہو مرنے کے بعد بھی، تو اس وقت مومن کے لیے ثواب اس بات کا ہے کہ وہ کافر کی میت کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے، البتہ مومن کی میت کو دیکھ کر کھڑے ہونے کے اندر یہ کراہیت۔ اور یہ یہاں تک روایات میں یہ بات آئی ہے اور پھر مسائل کے اندر بھی کہ بہتر یہ ہے کہ تشییع جنازہ کے لیے کافر، منافق اور فاسق و فاجر لوگوں کو روک دیا جائے۔ تو بہرحال اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ان کو روکنے سے کوئی ہنگامہ یا فساد ہونے لگے تو چلے پھر ایک الگ بات ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسے افراد کو ہم دعوت دے دیں کہ جو کافر ہوں یا مثلا منافق ہوں یا بے انتہا فاسق و فاجر، ان کو بہتر ہے کہ اطلاع ہی نہ دی جائے کہ وہ تشییع جنازہ کے اندر شریک ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے تشییع نہیں، شرکت کے حوالے سے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ہم شرکت نہیں کرنی، صرف ہم دیکھ کے ایک دم سے کھڑے ہوئے جنازے کے احترام میں، وہ کراہیت رکھتا ہے۔ اچھا، تشییع جنازہ کے اندر بعض اوقات یہ باقاعدہ امام سے پوچھا بھی گیا کہ مولا ایک ہی وقت میں کبھی بعض اوقات دو کام پیش آ جاتے ہیں، تشییع جنازہ میں شرکت کریں یا یہ کہ ہم شادی میں شرکت کے لیے جائیں، دونوں کا ایک ہی ٹائم ہے، مثلا اس میں جانا۔ امام نے اس کا ایک جواب جو دیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جانے کو تمہارا نفس نہ کرے وہاں پر چلے جاؤ، یعنی اس روایت کے اندر امام نے اشارہ دیا کہ ترجیح اس بات کی ہے کہ تشییع جنازہ میں شرکت کرو، شادی کو چھوڑ دو، یعنی خود امام نے کہا جہاں تمہارا نفس نہ کرے جانے کے لیے، مقصد اسی کی طرف بات کی طرف اشارہ ہے کہ شادی اور تشییع جنازہ دونوں ایک وقت میں اگر آ جائیں تو تشییع جنازہ کے اندر انسان شرکت کرے اور دوسری جگہ پر نہ جائے۔ اور ہمارے جو چوتھے امام تھے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کے کوچ کا وقت آ جائے اور وہ انتقال کر جائے تو جب اس کو کاندھوں کے اوپر اٹھایا جاتا ہے اور اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح جنازے کے اوپر حرکت کرتی ہے، یعنی جس جگہ پہ وہ جنازہ ہے اس سے کچھ اوپر اس کی روح حرکت کرتی ہے اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت ایک خطاب کرتی ہے، چوتھے امام یہ فرماتے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو میرے رشتہ داروں، اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، اس طرح سے اس سے دھوکہ نہ کھانا جس طریقے سے میں نے فریب کھایا ہے، اور دیکھو میرے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، اور دیکھو میرے ساتھ جلدی نہ کرو۔ جب ہی ہم دیکھیں گے، جب ہم دفن کے لیے پہنچ جائیں گے قبرستان تو اس وقت کئی منزلیں دی جاتی ہیں، اس کو جگہ جگہ 2 یا 3 دفعہ اسے روک کے اس کے جنازے کو ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ مردے کو تسلی رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تشییع جنازہ کے اندر تیز رفتاری کرنا یہ بھی مکروہ
قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ میت اپنے لاشے کو اٹھانے والوں سے یہ چیز کہتی کہ دیکھو تم دنیا سے اس طریقے سے دھوکہ نہ کھانا جس طریقے سے میں نے دھوکہ کھایا ہے، اور دیکھو کہیں یہ زمانہ تم سے اس طرح سے کھیل نہ کرے جس طریقے سے مجھ سے کھیل کیا۔ بجار ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک انتہائی دیندار متدین غسال کا ایک واقعہ بھی نقل ہوا ہے۔ ایک غسال تھا ابو محمد نام کا، تاریخ ابن نجار میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ جس وقت وہ غسل دے رہے تھے ابو محمد، ان کا خود یہ کہنا ہے، دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب کیونکہ مادیات کا ایسا دور دورہ ہو گیا کہ اب ہمیں ان باتوں کے اوپر یقین بھی نہیں آتا، لیکن جیسے کہ پہلے زمانہ ایک دور تھا، اذہان سادہ ہوتے تھے، مکر و فریب اور جعلی روایت سازی اور جعلی واقعات اس طرح سے نہیں بیان کیے جاتے تھے، اور دیندار اور متدین ایک غسال تھا۔ ابو محمد کہتے ہیں کہ جب میں ایک مردے کو غسل دے رہا تھا تو اچانک اس مردے نے آنکھیں کھولی اور اس غسال ابو محمد کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر فقط ایک جملہ کہا اور اس کے بعد اپنی سابقہ حالت پہ واپس لوٹ گیا، یعنی پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے کہ مردہ ہوتا۔ کہا اے ابو محمد اس دن کے لیے تیاری کر لو، بس صرف یہ جملہ کہا اور اس کے بعد پھر سابقہ حالت پہ واپس چلا گیا۔ تو یہ جو باقاعدہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جس میں امام نے یہی کہا تھا کہ وہ کیا کیا جملے ارشاد کرتی ہے وہ اس میت کی روح، یا وہ میت تو اس پہ ایک آدمی نے مذاق اڑایا تھا اور اس کے بعد پھر اس کا کیا انجام ہوا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو بہرحال یعنی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، میت کا خطاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ غسل دینے والے شخص تک سے ایک میت نے یہ بات کہی کہ اس آخری دن جو دن ہے اس کے لیے اپنے لیے کوششیں شروع کر دو۔ تو تشییع جنازہ کے وقت روایات میں ملتا ہے کہ 3 چیزیں قبرستان ساتھ ساتھ جاتی ہیں، اور جو کہ آپ کی سنی ہوئی بھی ہے، اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، فقط ایک چیز رہ جاتی ہے۔ اولاد واپس آ جاتی ہے، اس کا مال وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، ہاں البتہ فقط ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ اس کے اعمال وہ اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی مناجات میں ایک روایت میں کہ حضرت داؤد کی مناجات ہے، کچھ میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی ایک مناجات ہے پروردگار سے، پروردگار تو اس شخص کو کیا صلہ دے گا جو تشییع جنازہ کرتے ہوئے قبر تک ساتھ جائے۔ تو وہاں سے پروردگار کی طرف سے یہی جواب آیا کہ موسیٰ اس کے اپنے جنازے کے ساتھ میرے فرشتے شریک ہوں گے، فرشتے اس کی تشییع جنازہ کریں گے جو ساتھ ساتھ چلے گا۔ پیغمبر اسلام کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی پیغمبر تشییع جنازہ کے لیے جاتے تھے تو انتہائی غمزدہ اور محزون ہوتے تھے، انتہائی غمزدہ، محزون اور متفکر، اور بعض اوقات خود سے محو گفتگو ہوتے تھے، یعنی جس وقت پیغمبر اسلام تشییع جنازہ کے لیے چل رہے ہوتے تھے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اچھا، جو ہمارے 5ویں امام ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں جو شخص بھی تشییع جنازہ کے لیے ساتھ ساتھ چلے وہ مردے کے حق میں دعا ضرور کرے، کیونکہ جو شخص بھی مردے کے حق میں اس وقت جو دعا بھی کرے گا فرشتے اس دعا کو خود اس شخص کے اپنے حق میں قبول کر لیں گے، یعنی پروردگار خود اس کے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کر لے گا۔ اچھا، مردے بہت سی روایت میں یہ بھی ہے کہ مردے یہ بھی کہتے ہیں واہ حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس صد افسوس کہ راہ خدا میں ہم نے کتنی سستی اور سہل انگاری سے کام لیا، یعنی واقعاً یہ جو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، فضول گفتگو کے اندر ضائع کرتے ہیں، کتنے واجبات جب کہ ہمارے اوپر موجود ہیں، کتنے قضا چیزیں ہمارے اوپر موجود ہیں، کتنی نمازیں ہیں جو کہ قضا ہیں، کتنے روزے ہیں کہ جو کہ قضا ہیں، کتنے معاملاتی زندگی ہیں جو کہ ٹھیک کرنے، یہ واقعاً اس وقت یہ پتہ چلے گا واہ حسرتا، افسوس، شدید افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہم نے خدا کے امور میں کتنی سستی اور سہل انگاری سے کام لیا۔
مولا جب تشییع جنازہ کے لیے ایک دفعہ گئے تھے قبرستان، تو مولا کو ایک دفعہ کسی شخص کے ہنسنے کی آواز آئی قبرستان میں. مولا کو شدید تکلیف پہنچی اس کے ہنسنے کی آواز سے، اور مولا نے کافی جملے ارشاد فرمائے، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی اس طرح سے ہنس رہے ہیں گویا موت اس شخص کے لیے دیا، ہمیں موت آنی ہی نہیں. تعجب ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھتے ہیں پھر بھی اس سے غافل ہیں اور اس کو بھلا دیتے ہیں. یہ جملے ہیں مولا کے. روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب خود ہمارے چھٹے امام کے بیٹے حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تھا، تو چھٹے امام تشییع جنازہ کے لیے ساتھ ساتھ گئے تھے، اور بالکل پاؤں برہنہ تھے، پاؤں میں کوئی چپل یا جوتا وغیرہ نہیں تھا، اور بغیر ردا کے امام تھے. جب بھی مستحبات میں سے بھی ایک چیز ملتی ہے کہ تشییع جنازہ میں جو صاحب مصیبت ہے وہ کاندھے کے اوپر کوئی چادر یا اس طرح کی چیز نہ رکھے. تو مولا بغیر ردا کے تھے، اور بار بار اسماعیل کا جنازہ زمین کے اوپر رکھواتے تھے، اور ہر دفعہ رکھوا کر کفن کو ہٹا کر لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو اسماعیل انتقال کر گئے. تو خیر اس کی وہ وجہ وہ بھی تھی، دیکھ کے لوگوں کا تاکہ شبہ دور ہو جائے، اور اس کے بعد جو جن لوگوں کو امام ماننا تھا ان کی طرف ایک اتمام حجت بھی ہو جائے. روایت میں ملتا ہے کہ جب چھٹے امام دفن کر کے حضرت اسماعیل کو تشییع جنازہ سے واپس آ گئے اپنے گھر، تو اپنے اصحاب کے ساتھ گھر پہ کافی دیر تک بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور کافی دیر خاموشی کے بعد امام نے اپنے سر کو اٹھایا اور کچھ جملے ارشاد فرمائے. کہا ایھا الناس، اے لوگو، یہ دنیا دار فراق اور برباد ہونے والا گھر ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. مگر کیا کریں کہ کسی بھی محبوب کی جدائی اور موت وہ آگ ہے جو بجھائے نہیں بجھتی، اور یہ وہ سوزش ہے کہ جو کم ہونے والی نہیں. یعنی غم اپنی جگہ پر، اور امام فرماتے ہیں غم منانے کے بھی مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. سچ تو یہ ہے، اب دیکھیے امام کے جملے، سچ تو یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو نہ روئے گا اس کا بھائی اس کے غم میں روئے گا. جس کی اولاد اس کے سامنے نہ مرے گی وہ اپنی اولاد کے سامنے مرے گا. یعنی اس سے فرار کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں. اور امام نے بار بار جب بھی اس بات کی طرف یعنی اشارہ کیا کہ بہرحال تم کو جاننا ہے کہ یہ دنیا دار فراق ہے اور اس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہی. اب بات یہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں. اچھا قبرستان، کون سے قبرستان لے جائیں؟ دیکھیے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو کفن دو اور اس کی وصیت کو جلد پورا کرو، اور دیکھو اس کو برے پڑوسیوں سے بچاؤ. برے پڑوسی. لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی کیا مردوں کو بھی اچھے پڑوسی سے نفع ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے جواباً سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کیا زندہ لوگوں کو اچھے پڑوسیوں سے نفع ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل نفع ہوتا ہے. کہا اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اچھے پڑوسی نفع دیتے ہیں. اور کتنا روایات میں ملتا ہے کہ پورے قبرستان کے مردوں کا عذاب اس وقت برطرف ہو جاتا ہے جب کوئی نیک شخص اس قبرستان میں آ کر دفن ہوتا ہے. تو بہرحال کوشش یہ کی جائے، اب تو مومنین کے اپنے قبرستان کافی تعداد میں ہو گئے ہیں، کہ اب بجائے کسی عام قبرستان میں اپنی کنوینئنس کے لیے، یا یہ کہ اب ہمارے گھر کے قریب ہے کسی جگہ، ہمیں جو ہے وہاں پہ پہنچنا آسان لگتا ہے، ایسی جگہ کسی قبرستان کے ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر مومنین کی ایک بڑی تعداد. اب تو ماشاءاللہ اتنے سارے قبرستان یہاں پر ہیں، تو اسی ہی کے اندر دفن کیا جائے تاکہ اس کو بہترین پڑوسی ملے. بہت ساری جو اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص طور پہ ایک علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور فی احوال الموتى والقبور ایک کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نام کے ایک صاحب علم گزرے ہیں. وہ ایک دفعہ انہوں نے گورکن سے پوچھا تھا کہ تم نے ظاہر ہے کہ 30-40 سال تک مردوں کو دفنانے کا فریضہ انجام دیا ہے قبرستان میں، تم کوئی ایسی چیز
کوئی عجیب چیز جو تم نے دیکھی ہو. تو اس زمانے میں بہرحال گورکان اور جو غسال تھے انتہائی دیندار و متدین بھی ہوا کرتے تھے. تو اس گورکان نے کہا کہ اس 40 سال کے دور میں نے اکثر قبروں سے اس طرح سے کراہنے کی آوازیں سنی ہیں جس طریقے سے مریض کراہیا کرتے ہیں. اور بہت سی قبروں سے میں نے جس وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے مساجد سے تو میں نے بہت سی قبروں سے اس اذان کا جواب کی آوازیں سنی اور یہ آوازیں اتنی واضح تھی کہ بالکل صاف سنی جاتی تھی. تو دیکھیے بعض اوقات اس طرح کے جب بھی میں نے کہا کہ قبرستان کے اندر جانا جب یہ بہت زیادہ ثواب اور فائدہ رکھتا ہے. وہ جو آپ سنتی ہیں کہ شہزادی کونین ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت حمزہ کی قبر پہ ضرور جایا کرتی تھی. تو بہرحال ہمارے ہاں تو عورتوں کا بھی قبرستان جانے کے اندر کوئی کراہیت نہیں ہے. اور بہرحال یہ ضرور ہے کہ بہرحال نہ جانا بہتر ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے دیگر فقہ کے اندر مختلف جو فقہ ہیں خاص طور پر حنبلی فقہ ہے یا حنفی فقہ ہے ان کے نزدیک تو عورتوں کا قبرستان جانا حرام ہے. تو بہرحال قبرستان ایک ایسی جگہ ہے. ہمارے تو قبرستان یا تو ہارر فلمیں دیکھ دیکھ کے قبرستانوں کا ایک عجیب تاثر دماغ میں آ گیا ہے، ورنہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر انسان بہت زیادہ اپنی معرفت کو بڑھا سکتا ہے. اور لوگوں نے قبرستان جانے کی وجہ سے بڑے بڑے درجات کو حاصل کیا ہے. آیت اللہ علی آقا قاضی یہ بہت ہی ایک صاحب معرفت ایک عالم تھے اور روحانیت میں بڑے اعلیٰ مقامات کے اوپر فائز تھے. ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ آیت اللہ علی آقا قاضی 3-3 4-4 گھنٹے روزانہ قبرستان میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. 3-3 4-4 گھنٹے روزانہ. ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ جاتے تھے. محمد تقی عاملی یہ ان کے ایک شاگردوں میں سے تھے. اکثر یہ ہوتا تھا کہ شاگرد اتنی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے تھے قبرستان میں بیٹھنا، یہاں تک کہ تھک ہار کے مایوس ہو کے واپس آ جاتے تھے. ایک دن خود ان کے شاگرد یہ تقی عاملی یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رات کو بہت زیادہ شدید نیند آ رہی تھی اور میں مطالعے میں مصروف تھا کہ میرے پاؤں کے پاس کچھ کتابیں بکھری ہوئی تھیں، دینی کتابیں. ان کی طرف میرا پاؤں تھا. ظاہر ہے کہ میری توہین کی تو کوئی نیت نہیں تھی، لیکن میں نے اس بات کا خیال کیے بغیر کہ کتابوں کی طرف میرے پاؤں تھے، جو کہ احترام کے تو بہرحال ایک خلاف بات تھی، میں نے پرواہ نہیں کی اور سو گیا. اچھا یہ فرماتے ہیں محمد تقی عاملی کہ میرے دماغ میں اکثر یہ بات بار بار اٹھتی تھی کہ آخر یہ علی آقا قاضی یہ آخر اتنا زیادہ وقت قبرستان کے اندر کیوں گزارتے ہیں. کہہ رہے ہیں اگلے دن جب میں ان سے ملاقات کے لیے پہنچا تو علی آقا قاضی نے کہا کہ اے تقی عاملی، کتابوں کی طرف پاؤں کر کے سونا بے احترامی ہے، اس بات کا خیال کرنا. تقی عاملی فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ بات تو سوائے میرے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ پیش آیا. میں نے حیران ہو کے آقا سے پوچھا کہ آقا یہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ کہا قبرستان میں زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے، یعنی جو ان کا شبہ تھا دل کا، اس مقام کو میں نے وہاں سے حاصل کیا. تو بہرحال یہ بہت آپ لوگ ذرا میرا خیال ہے کچھ باتیں شروع ہو گئی ہیں آپس میں جی. تو بہت ساری اس قسم کی باتیں ملتی ہیں اور خود ہمارے جو علماء ہیں بڑے انہوں نے روحانی مقامات کو قبرستان میں بیٹھ کر حاصل کیا ہے. آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی ان کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ یہ بھی گھنٹوں قبرستان میں جا کر بیٹھتے تھے. ہم کیونکہ قبرستان کی طرف جنازے کو لے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم قبرستان کا اس لحاظ سے ذکر کر رہے ہیں کہ قبرستان خود ایک ایسی یعنی کوئی ڈراؤنی ہیبت ناک دہشت ناک جگہ نہیں ہے، بلکہ تو معرفت خدا کو حاصل کرنے کی بھی ایک جگہ قرار پا سکتی ہے. بس یہ کہ ہم اس نگاہ سے اس کو دیکھیں. کہ گھنٹوں جا کر بیٹھا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی. اچھا ایک تو سید محمد رضا گلپائگانی تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو مرجع تقلید بھی تھے، جن کی تقلید کچھ عرصے پہلے تک ہوتی تھی. یہ دوسرے سید جمال الدین گلپائگانی یہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں وادی السلام قبرستان کے اندر جا کر بیٹھا اور اکثر بیٹھا کرتا تھا. تو میرے پاس وہاں کی بدترین ارواح کا ایک گروہ آیا. دیکھیے خود ہمارے علماء نے تو اپنی روحانی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا. ان کی بے انتہا بری حالت تھی
اور ہاتھوں میں انتہائی گندے کوزے تھے جس میں پانی وغیرہ پیا جاتا ہے، اور آ کے اس گروہ ارواح نے ان سے آ کر درخواست کی کہ آپ خدا کے لیے ہماری فریاد سنیے اور خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجیے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبریں تھیں جہاں میں بیٹھا تھا، یہ ان عرب شیوخ کی قبریں تھیں جو انتہائی ظالم اور متکبر تھیں۔ وہ بہت دیر تک گڑ گڑاتے رہے ان کے سامنے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت دیر تک گڑ گڑاتے رہے کہ خدا کے لیے آپ کو خدا کا واسطہ کہ ہماری سفارش کر دیجیے اور ان عذابوں سے ہماری جان چھڑائیے۔ تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بے انصافو، تم نے لوگوں کا ناحق مال کھایا اور کمزوروں اور یتیموں کے حقوق کو پائمال کیا، اور ہم تم کو کتنا سمجھاتے تھے لیکن تمہارے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ اب آ گئے ہو ہمارے پاس سفارش لینے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور کہہ رہے ہیں میں نے ان کو بالکل رد کر دیا۔ دیکھیے بہت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مختلف اس طرح کے جو ظالمین کہ جن پہ کوئی ان بات کا اثر نہیں ہوتا تھا، یزید جیسے، صدام جیسے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور وہی اگر کوئی عام مومن ہوتا جو کہ تو یقیناً اس کی سفارش اور شفاعت ہوتی، لیکن نہیں، ایسے ظالمین کی کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا یہاں تک کہ ان کی ارواح منتشر ہو گئی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سی واقعات میں ملتا ہے کہ خود ہمارے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے روضے کے صحن میں بہت سارے ایسے بزرگوار ہستیاں جو صاحب معرفت ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی تھیں اور اب بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں زائرین میں۔ واقعہ میں ملتا ہے کہ اسی طرح کے ایک صاحب معرفت شخص تھے جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی ایک روحانی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی۔ اچھا ذرا پہلے کا واقعہ ہے جب امام رضا کے روضے کے صحن کی اتنی توسیع نہیں ہوئی تھی اور اکثر وہاں پر دکانیں وغیرہ بھی قائم تھیں قریب قریب۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کے روضے کے احاطے میں صحن میں بہت ہی عجیب و غریب حیوان نما شکلوں کے لوگ موجود ہیں، اور ان تمام جتنے بھی افراد موجود ہیں ان میں اکثریت اس طرح کے لوگوں کی ہے، فقط ایک شخص کے جو کہ ایک نائی تھا جو کہ کسی کے بال بنا رہا تھا، وہاں پہ اس کی ایک دکان تھی، صرف وہ ایک انسانی شکل میں تھا۔ کہہ رہے میں بھاگا اس کے پاس گیا اور کہا کہ کس طرح کی شکلیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ کہا کہ وہ نائی ہنسنے لگا، کہا کہ حضور آپ کو ان شکلوں کی طرف غور کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ لیجئے یہ آئینہ دیکھیے۔ کہہ رہے جب انہوں نے آئینہ دیکھا تو خود ان کو اپنی شکل ایک حیوان جیسی نظر آئی۔ اسی وقت آئینے کو انہوں نے پھینک دیا زمین پر۔ تو اس وقت اس نائی نے کہا کہ حضور آئینے کے اوپر اپنا غصہ نہ اتاریے، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ تو بہرحال انسان بہت سی ایسی روحانی مکاشفات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بحر الانوار کے اندر بھی واقعہ ہے کہ خلفائے بغداد میں سے ایک خلیفہ کا جو وزیر اعظم تھا وہ خلیفہ کو بہت ہی محبوب تھا، اور اس وزیر اعظم کا بہرحال انتقال ہو گیا۔ اس وزیر اعظم کے لاشے کو اس خلیفہ نے امام موسیٰ کاظم کے روضے میں دفن کروا دیا ساتھ ہی۔ اچھا جو اس کا محتمم تھا امام کے روضے کا اس زمانے میں وہ انتہائی صالح اور متدین شخص تھا۔ اچھا اس رات کو کیونکہ بہرحال وزیر اعظم دفن ہوا تھا، کافی اقدامات کرنے پڑے اور 7ویں امام کے قبر کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا۔ رات میں وہ محتمم وہیں پر ہی سو گیا امام کے روضے میں۔ رات میں اس نے خواب میں دیکھا کہ اچانک سے اس وزیر اعظم کی قبر زور سے پھٹی اور آگ کے شعلے اس کی قبر سے بلند ہونے لگے، اور ہر طرف گوشت کے جلنے کی بو پھیل گئی۔ محتمم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، اور
امام شدید غصے کے عالم میں تھے اور کہنے لگے کہ جا کر خلیفہ سے کہہ دو اور اس کو میرا یہ پیغام دے دو کہ اس نے اس ظالم شخص کو یہاں پر دفن کر کے مجھے شدید تکلیف پہنچائی۔ اب اسی وقت محتمم کی آنکھ کھل گئی، جسم اس کا تھر تھر خوف سے کانپ رہا تھا۔ بادشاہ کے پاس، کیونکہ بادشاہ کا عزیز ترین وزیر اعظم تھا، ایک بات کہنے کی ہمت تو نہیں تھی، اس نے خط لکھا بادشاہ کے نام اور اپنا پورا خواب بیان کیا۔ بادشاہ تک خط پہنچا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے تمام خدام اور عمراء اور علماء کو ساتھ لے کر امام کے قبر مبارک پر آیا، اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وزیر اعظم کی قبر کو کھدوایا۔ قبر کو کھود کے جب دیکھا تو سوائے جلی ہوئی راکھ کے ڈھیر کے اس کے قبر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال پھر بادشاہ نے اس کو نکلوا کے پھینکوایا۔ تو دیکھیے، ہم اس لحاظ سے ذکر کر رہے ہیں کہ بعض اوقات بہت سارے ظالمین کو ایسی جگہوں پہ اگر دفن کر دیا جائے تو وہ وہاں سے منتقل کر دی جاتی ہیں دوسری جگہ۔ بہت ساری روایت بھی سلسلے میں ہیں، اور جبھی اس بات کی بڑی تاکید ہے کہ بہرحال مومنین ایسی جگہوں کا انتخاب کریں قبرستان کے لیے کہ جو کہ مردے کو ان کے فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اچھا، اب جب ہم سارے قبرستانوں کی بات کر رہے ہیں تو بس ہم ایک قبر کی بات اور کریں گے، اور آج کی ہماری اب گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلی نشست سے مردے کو دفن کرنے کے کچھ احکامات ہیں وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پہلی رات، اس پہ تو شاید ہماری 1 یا 2 نشستیں ہوں گی، کیونکہ وہ بہت ہی اہم ترین رات ہے، اور اس رات کی کچھ تفصیلات بیان ہوں گی۔ اچھا، اتنا اور بتا دوں اس سے پہلے کہ اس چیز جو بھی میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اس کو حاکم نے تاریخ نیشاپور کے اندر بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ علامہ بہقی نے اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا کہ مولا ایک دفعہ مدینے کے قبرستان میں تشریف لائے اور آ کر کہا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اے اہل قبور، تم اپنی خبریں ہم کو سناؤ گے یا ہم اپنی خبریں تم کو سنائیں؟ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کا قبرستان میں تشریف لائے اور جملے ارشاد فرمائے۔ راوی جو امام کے ساتھ تھے کہنے لگے، قبر کے اندر سے جہاں امام کھڑے ہوئے تھے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ بتائیے کہ آپ زندہ رہنے والوں کا کیا حال ہے ہمارے پیچھے؟ امام نے جملے ارشاد فرمائے، کہا تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے مال بٹ چکے ہیں، تمہاری اولادیں یتیموں کے زمرے میں شامل ہیں، تمہارے وہ مضبوط گھر جن کو تم بنا کر گئے تھے وہاں اب تمہارے دشمن رہتے ہیں، تم اپنے حال سناؤ کہ تم لوگ کس حال میں؟ تو اندر سے جواب آیا قبر میں سے کہ مولا ہمارے کفن پھٹ چکے ہیں، ہمارے بال بکھر چکے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں، ہماری آنکھیں رخساروں پر بہہ گئیں، جیسا کیا تھا ہم نے ویسا ہی پایا ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر آئے تھے اس میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اور ہم اپنے اعمال کے بدلے میں اس وقت رہن ہیں۔ تو اب مولا بھی جب کبھی قبرستان آتے تو دیکھیے مردوں نے اس طریقے سے ان کو اپنے حالات وہاں پر سنائے۔ اور بہرحال وہ جو اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ ساری قبروں کا ہم تذکرہ بعد میں کریں گے، سب سے پہلے ایک اس عظیم الشان قبر کا تذکرہ کر دیں کہ مولا وصیت کر کے گئے تھے کہ جب تم نجف پہنچو تو امام حسن کو وصیت کر کے گئے تھے تو زمین پر بیلچے کو مارنا۔ امام نے وہاں جا کر زمین پہ بیلچے کو مارا تو قبر ظاہر ہوئی، اور یہ وہ قبر تھی۔ یہ اتنا آپ کی معلومات کے لیے اور عرض کر دیا جائے، روایات میں ہے کہ یہ جو قبر تھی، یہ مولا کی جو قبر تھی یہ حضرت نوح خود تیار کر کے گئے تھے، اور اس قبر کے ساتھ ایک تختی بھی برآمد ہوئی تھی کہ یہ قبر نوح خدا کے پیغمبر نے تیار کی ہے وصی محمد طاہر و مطہر علی ابن ابی طالب کے لیے۔ امام حسن نے خود قبر
میں مولا کے جسم مطہر کو اتارا. مولا اس سے پہلے ایک وصیت کر کے گئے تھے کہ بیٹا حسن مجھ کو دفن کرنے سے پہلے میری قبر میں 2 رکعت نماز پڑھنا اور اس کے بعد تم دیکھنا کہ تمہیں کیا چیز نظر آتی. امام حسن قبر میں اترے دفن سے پہلے، 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام حسن قبر سے باہر آ گئے. قبر سے باہر آئے تو امام حسن نے مشاہدہ کیا کہ بالکل سرہانے قبر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود. اور جب حضرت امام حسن نے جب قبر کی پائنتی کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت حوا، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کے مالک کے استقبال کے لیے آئے ہیں. مشارق الانوار کے اندر پورا یہ واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد خیر تدفین مکمل ہوئی. امام حسن نے قبر کا نشان بالکل مٹا دیا. ظالموں کی طرف سے خوف تھا اور اس کے بعد 3 مختلف الگ الگ سمتوں میں 3 تابوت بنائے جو الگ الگ سمتوں میں روانہ کر دیے گئے. اس کے بعد بالکل قبر کا مولا کی کسی کو پتہ نہ تھا. اس کے بعد امام حسن بالکل خفیہ طریقے سے آتے تھے قبر کی زیارت کے لیے اور چلے جاتے تھے. اسی طریقے سے پھر چوتھے امام بھی خفیہ طریقے سے آتے تھے اور سوائے اپنے خاص اصحاب کے کسی کو اس بات کی خبر نہیں دی. ان خاص اصحاب میں ابو حمزہ سمالی بھی تھے جن کو مولا کی اس قبر کا پتہ تھا. امام کے صرف خاص اصحاب. اسی طریقے سے دیگر ائمہ بھی آتے رہے یہاں تک کہ مولا کی قبر ہارون رشید عباسی کے دور تک خفیہ رہی تھی اور اس کے بعد پھر قبر ظاہر ہوئی. اور قبر کے ظاہر ہونے کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب ہارون رشید ایک دفعہ شکار کے لیے نکلا تھا اپنے بازوں کو اور اپنے کتوں کو ساتھ لے کر، تو ہرنوں کے پیچھے اپنے کتے اس نے لگا دیے. ہرن ادھر ادھر اچھل کود کرتے رہے کتوں کے تاکہ ہاتھ نہ آ سکیں. یہاں تک ایک ٹیلا نظر آیا اور اس ٹیلے کے اوپر وہ ہرن جا کے رک گئے. کتے اس ٹیلے کے قریب پہنچے اور کتے اوپر چڑھ ہی نہیں رہے تھے. بہت ہارون رشید عباسی نے بہت کوشش کی کہ کتے ٹیلے کے اوپر چڑھ جائیں لیکن کتے ٹیلے پہ نہ چڑھیں. یہاں تک کہ اس نے کتوں کو واپس بلا لیا. جب ہرنوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی خطرہ نہیں ہو تو دوبارہ نیچے اتر آئے تو ہارون رشید نے پھر کتے چھوڑ دیے. پھر وہ ان کے پیچھے لگتے رہے یہاں تک کہ ہرن دوبارہ اس ٹیلے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. 3 دفعہ ایسا ہی ہوا. ہارون سر جھکا کے بہت دیر غور کرتا رہا کہ کیا واقعہ ہے کہ ایسا بار بار ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جاؤ یہاں پہ کسی بزرگ ترین آدمی کو لے کر آؤ. ایک بہت ہی بوڑھے شخص کو لایا گیا. اس نے کہا اگر جان کی امان دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر کیا واقعہ ہوا. ہارون نے جان کی امان دی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے ہوں اور یہ قبر مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے. اس کے بعد بہرحال ہارون رشید نے پھر ہے کہ وہاں پر ایک روضہ بھی تعمیر کروایا اور اس کے بعد مختلف جو حکمران آتے رہے وہ اپنے اپنے ادوار کے اندر وہاں پر کچھ تعمیرات کراتے رہے. پھر عضد الدولہ کا دور آیا اس نے کچھ تعمیرات کروائیں. پھر نادر شاہ درانی نے کچھ مزید اس کے اندر اضافے کیے. تو بہرحال یہاں پر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ ہم مردے کو لے کر قبرستان آ گئے ہیں. تشییع جنازہ کے ہم نے اچھے خاصے مسائل کو مکمل کر لیا ہے. اب انشاءاللہ اگلی گفتگو ہماری دفن کے موضوع پر ہوگی اور اس کے بعد پہلی رات. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مرحلے وار آگے بڑھے گا. اچھا گفتگو ہماری اب یہاں پر رکتی ہے.